الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کو نماز سے متعلق ایک ایسی ضروری مسئلے سے متعلق آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی جو ترتیب ہے، آیا نماز میں بھی وہی ترتیب لازم ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک بندے نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ دیا، قل اعوذ برب الناس، تو آیا آگے بقایا جو ایک رکعت ہے یا دو رکعت ہے یا تین رکعت ہے، ابھی وہ بندہ بقایا رکعتوں میں کس طرح تلاوت کر لے گا؟ کیونکہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس تو پڑھ دیا، لیکن آگے وہ پیچھے جائے گا یا آگے جا کر سورہ بقرہ سے شروع کر دے گا؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ فرض نمازوں میں یہ ترتیب ضروری ہے کہ فرض نماز کی پہلی رکعت میں آپ جب قرآن کریم کی مثلا الم تر کیف پڑھ دیتے ہیں، تو پھر اس سے آگے جا کر آپ نے لیلاف قریش یا ارایت الذی یا انا اعطیناک وغیرہ پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے سورۃ الناس پڑھ دیا پہلی رکعت میں، قل اعوذ برب الناس، تو دوسری رکعت میں آیا وہ پھر پیچھے آ جائے گا اور علم تر کیف پڑھے گا، یا اس نے پھر آگے جا کر سورۃ البقرہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کو تو قرآن کریم یاد نہیں ہوتا، یا اس طرح ہر بندے کو تو یہ یاد نہیں ہوتا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یا آخری آیات وغیرہ وغیرہ پڑھ لے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ الناس پڑھ دیا، تو اگر یہ فرض نماز ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ لیکن اگر اس کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یاد نہیں ہے تو پھر جہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کام اگرچہ مکروہ ہے، احناف کے نزدیک یہ کام مکروہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ اس میں نماز میں کچھ نقصان آتا ہے۔ لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں میں قرآن کریم ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ مثلا پہلی رکعت میں علم تر کیف پڑھ دیا تو دوسری میں لیلاف قریش پڑھنی چاہیے، یا آگے جا کر قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ نوافل اور سنتوں میں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے سنتوں میں یا نوافل کی پہلی رکعت میں سورہ الناس پڑھ دیا تو آگے جا کر بقایا ایک دو یا تین رکعتوں میں جہاں سے پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ سورہ الناس پہلی رکعت میں پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں الم تر کیف پڑھ دے، تیسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ دے، چوتھی میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ترتیب جو ہے وہ فرض نمازوں میں ضروری ہے، فرض نمازوں میں اس کے چاہیے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ قصداً عمداً ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں سورہ الناس پڑھ لے اور دوسری میں پھر آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں یا دوسری کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر سہوت غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ الناس پڑھ دیا تو اب ہو گیا، اب آگے جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لے، یہ مکروہ کام ہو گیا، لیکن نماز میں اس سے کچھ نقصان اور خلل نہیں واقع ہوتا۔ البتہ نوافل اور سنتوں میں اس کی اجازت ہے کہ جہاں سے آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں بہت سے لوگوں کو ابہام تھا، اس وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ شیئر کر دیا۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا